باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، کیجے سوال اس کا حل ہم بتائیں، حاضر جواب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ہے کہ جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، اتنا خوبصورت انعام ہے۔ درود پاک کی کثرت کریں اور اپنے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنائیں۔ آئیے محبت کے ساتھ مل کر اس وقت بھی ہم درود پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، ہم آپ کے لیے پروگرام حاضر جواب لے کر ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ حسب معمول ہمارے ساتھ 6 کنٹسٹنٹ ہوں گے اور انشاءاللہ عز و جل بڑے ہی دلچسپ سیگمنٹس ہوں گے، خوبصورت سے سوالات ہوں گے، علم کا خزانہ ہوگا جو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ آپ سے بھی سوال ہم اپنے پروگرام کے آغاز میں کیا کرتے ہیں، جس کا جواب انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو پروگرام کے آخر میں بتائیں گے، اور جن اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں نے ہمیں صحیح جوابات پہنچائے انشاءاللہ عز و جل ان کے درمیان ہم قرآن اندازی بھی کروائیں گے، اور جس کا قرآن نکل آیا ان کو انشاءاللہ عز و جل بڑا ہی خوبصورت ہم انشاءاللہ تبرک بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آئیے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ سے ہمارے آج کے پروگرام میں سوال کیا ہے۔ سوال بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے، اور سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے حسد کس نے کیا؟ آپ نے بتانا یہ ہے کہ سب سے پہلے حسد کس نے کیا، اور انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں ہم آپ کو یہ جواب بھی بتائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ خوش نصیب جن کا قرعہ نکلا ان کو کیا تحفہ دیا جائے گا یہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہمارے ساتھ 6 کنٹسٹنٹ موجود ہیں، آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں اور ان کا باری باری تعارف لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ آواز سے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ مجھے آپ بہت زیادہ انرجیٹک یا یوں ہو کر آئے ہیں؟ ایسا ہے نہیں ہے؟ نہیں، بالکل انرجی۔ یہ فرسٹ ٹائم بسا اوقات ہوتا ہے نا کہ کیمرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور شاید مجھے لگتا ہے کہ سارے ہی چہرے مدنی چینل پر پہلی بار نظر آ رہے ہیں ایکسیپٹ ہمارے عامر بھائی کے۔ جی چلے باری باری اپنا تعارف بھی کروائیں گے اور نام بھی بتائیں گے، کیا کرتے ہیں یہ بھی بتائیے، اور پروگرام کی کیسے تیاری کی ہے، کیا پریپریشن کی ہے یہ بھی بتائیے۔ میرا نام احمد رضا ہے اور میں جو ہے ایک ڈیزائنر ہوں۔ گرافک ڈیزائنر ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، گرافک ڈیزائنر ہیں اور سوشل میڈیا پر یوں کہا جائے کہ آپ کام کرتے ہیں۔ چلیں جی، سوشل میڈیا کے ذریعے نیکی کی دعوت پہنچانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پوسٹ جو بھی ہم بنائیں وہ اتھینٹک ہونی چاہیے، جو میسج اس کے اندر ہو وہ اتھینٹک ہو، تاکہ یہ لوگوں تک پہنچے اور اس کے ذریعے دنیا بھر میں نیکی کی دعوت آگے بڑھتی رہے۔ اللہ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے، اور دعوت اسلامی کا بھی ڈپارٹمنٹ ہے سوشل میڈیا کا، آپ اسے بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ جی اگلے کنٹسٹنٹ۔ میرا نام عامر سعیدی ہے اور میں ایک مسجد میں نائب امام ہوں، ماشاءاللہ، مؤذن بھی ہوں، اور جامعہ میں تعلیم حاصل کی ہوئی ہے الحمدللہ۔ کیا بات ہے جناب، مدنی بھی ہیں، اور یوں کہا جائے کہ ماشاءاللہ اس وقت مؤذن کی ڈیوٹی بھی سر انجام دے رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ کچھ اور مصروفیات بھی رکھی ہیں ماشاءاللہ، اور مؤذن کی تو کئی ساری برکتیں بیان ہوئی ماشاءاللہ۔ اللہ کے گھر کے لیے آپ پیغام دیتے ہیں، 5 وقت اذان دیتے ہیں، سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب، اللہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ کیسی تیاری ہوئی ہے آج کی عامر بھائی اتنی مصروفیات کے درمیان؟ جی الحمدللہ اچھی بہترین تیاری۔ کیا لگتا کیا ہے کہاں تک جانے میں کامیابی ملے گی؟ انشاءاللہ ٹاپ کریں گے۔ انشاءاللہ ٹاپ کریں گے۔ چلیں جی انشاءاللہ ٹاپ کریں گے۔ جی محمد ابراہیم اتاری، جامعۃ المدینہ دارالحبیبیہ دورہ جی، درجہ ثانیہ۔ درجہ ثانیہ، ماشاءاللہ۔ چلیں جی، اللہ پاک آپ کو بھی برکت عطا فرمائے ابراہیم بھائی، اور بڑھیں گے ہمارے دل کی جانب اسلامی بھائی موجود ہیں، ان سے تعارف لیں گے۔ محمد فیصل، موبائل ایسیسریز کا بزنس ہے۔ محمد فیصل بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ آج ہمارے پروگرام میں
आए हैं। बताइएगा फैसल भाई, क्या मदनी चैनल के किसी पहले प्रोग्राम में आना हुआ है? जी पहले प्रोग्राम है ये। अच्छा, हेजिटेशन भी होगी, कुछ बिल्कुल फीलिंग भी मुझे लग रही है आपके चेहरे से। तो आपने बिल्कुल भी जो है वो हमसे डरना नहीं है। इंशाल्लाह हम आपको नॉर्मल सवालात करेंगे, बल्कि हम वही सवालात करेंगे जो हमने आपको सिलेबस में दिए हैं। और अगर वो सवालात नहीं होंगे तो कुछ ना कुछ हम आपको ऑप्शन भी देंगे। हाँ, कुछ ज़ाहिर है कि हमें मुकाबला आगे बढ़ाने के लिए आउट ऑफ द सिलेबस भी सवालात करने होंगे। जी। मोहम्मद फ़िरोज़ सिद्दीकी, एज अ एग्जेक्टिव ऑफिसर लेबॉर्ट्री में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता हूँ, और शाम में कोचिंग का सिलसिला होता है बच्चों की, और इसके अलावा रात में फैज़ान कंज़ुल ईमान से नाइट जामियतुल मदीना में 5th ईयर का स्टूडेंट भी हूँ। चलें जी, बहुत सारी मसरूफियात आपने रखी हैं। अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ बरकतें अता फरमाए, और वो काम हमसे ज़िंदगी में ले जो हमारी कब्र और आखिरत के लिए फ़ायदेमंद हो। जी, हमारे प्रोग्राम के आखिरी कंटेस्टेंट मोहम्मद इब्राहिम अत्तारी, जामिअतुल मदीना फैज़ान बुखारी, दर्जा सालिसा मुसालिन। दर्जा सालिसा, तीसरे दर्जे में हैं आप, माशाअल्लाह। चलें जी, अल्लाह पाक आप सबको बरकतें अता फरमाए। हमारे प्रोग्राम में आज सेगमेंट्स कुछ शॉर्ट किए गए हैं। क्या सेगमेंट्स होंगे, आइए पहले आपके साथ शेयर करते हैं। बातें ये दीन की सीखे सिखाएं, बातें ये दीन की होगा हाजिर जवाब, दूसरा सेगमेंट होगा मोहब्बत का अंदाज, तीसरा सेगमेंट होगा बातें हैं कुरान की, चौथा सेगमेंट होगा कहानी से मुहावरों तक, और आखिरी फैसला कुन सेगमेंट होगा आर या पार। शॉर्ट आज हमने जो है वो प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, और 5 सेगमेंट्स ही होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। आज के प्रोग्राम में आप बहुत ज़्यादा पुरलुत्फ़ भी होंगे, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत ज़्यादा इल्म दीन का खजाना भी आपके हाथ लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारे मुकाबले का पहला सेगमेंट, जिसका नाम है हाजिर जवाब। हाजिर जवाब, हाजिर जवाब। जी जनाब, इसका जो फॉर्मेट है बड़ा ही खूबसूरत है। आप की डाइस पर 10-10 कॉइन्स रखे हैं, और हर कॉइन ये 2 पॉइंट्स का है, ठीक है। 2 पॉइंट्स का ये कॉइन है। हम आपसे सवालात करेंगे, 5 सवालात होंगे। अच्छा, जवाब देने के लिए हम आपको ऑप्शन भी देंगे। आपको यूं लगता है कि ऑप्शन ए दुरुस्त है, तो आप 10 के 10 कॉइन्स ऑप्शन ए में डाल सकते हैं। आप अगर कंफ्यूज हैं, आपको लगता है कि नहीं जनाब मुझे नहीं पता कि इसका सही जवाब क्या है, तो आप तीनों ऑप्शंस में कुछ ना कुछ कॉइन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। सही ऑप्शन में जितने कॉइन्स इस्तेमाल होंगे उतने नंबर्स आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे। इस डेट क्लियर? शुरू करें? चलें जी, शुरू करते हैं हमारे पहले राउंड का पहला सवाल। दिखाइए हमें स्क्रीन पर सवाल क्या है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कितने अरसे तक खिलाफत फरमाई? जवाब देने के लिए ऑप्शंस स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए 2 साल 3 माह 10 दिन, ऑप्शन बी 3 साल 2 माह 13 दिन, ऑप्शन सी 1 साल 5 माह 15 दिन। चलें जनाब, आपका जवाब देने का वक्त शुरू होता है अब। हाजिर जवाब, बातें ये दीन की सीखे सिखाएं। जी नाजरीन, यहाँ तो कॉइन्स का इस्तेमाल हो रहा है। आप वहाँ पर ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी जहानत का इम्तिहान ले सकते हैं कि आपके नजदीक कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है। चलें जी, तो किस ऑप्शन में कितने कॉइन्स इस्तेमाल किए हैं ये भी आपने याद रखना है और हमें बताना भी है, ठीक है। पहले शुरुआत करेंगे अहमद भाई से। अहमद भाई बताइए, ऑप्शन क्या इस्तेमाल किए हैं आपने? ऑप्शन सी इस्तेमाल किया है, सब में सी। 10 के 10 कॉइन्स आपने ऑप्शन सी में इस्तेमाल किए हैं। जी सेम है। आमिर भाई ने भी यही किया है। इब्राहिम भाई ने 5 कॉइन्स सी में है, 2 बी में है और 3 ए में। चलें जी, तीनों ऑप्शंस का इस्तेमाल किया है इब्राहिम भाई ने। उम्मीद है कि पीछे मजलिस ने नोट कर लिया होगा। जी फैसल भाई, सी में 10 कॉइन। 10 कॉइन्स ऑप्शन सी में आपने इस्तेमाल कर लिए हैं। जी 10 कॉइन ऑप्शन सी। 10 कॉइन्स ऑप्शन सी। 2 कॉइन्स ऑप्शन सी में इस्तेमाल किए, 2 कॉइन्स ऑप्शन ए में इस्तेमाल किए, और 6 कॉइन्स ऑप्शन बी में इस्तेमाल किए। चलें जी, मुख्तलिफ यहाँ से हमारे पास रिजल्ट है। बताइएगा हमें सही जवाब क्या है। सही जवाब है ऑप्शन ए 2 साल 3 माह 10 दिन। जी जनाब, आमिर भाई, अहमद रजा भाई को कोई नंबर नहीं मिलेगा, आमिर भाई को भी कोई नंबर नहीं मिलेगा, और इब्राहिम भाई ने तीनों ऑप्शन का इस्तेमाल किया था, लिहाजा इब्राहिम भाई को कितने नंबर मिलेंगे? 2। आपने 3 को इस्तेमाल किया ना जी, आपको मिलेंगे 6 कॉइन्स, 6 पॉइंट। जी फैसल भाई, ऑप्शन ए में कोई इस्तेमाल नहीं किया। जी
फिरोज भाई ने भी इस्तेमाल नहीं किया। इब्राहिम अत्तारी भाई ने ऑप्शन ए में 2 कॉइंस इस्तेमाल। ऑप्शन ए में 2 कॉइन इस्तेमाल किए हैं। 4 पॉइंट्स हासिल किए हैं मोहम्मद इब्राहिम भाई ने। माशाअल्लाह जनाब, दोनों इब्राहिम भाई ने यहाँ पर नंबर हासिल किए हैं। हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। आप ये कॉइन्स फिर से अपने पास हासिल कर लीजिए ताकि अगले सवाल में ये इस्तेमाल होंगे। दिखाइए हमें दूसरा सवाल क्या है। आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की विलादत कब हुई? बड़ा ही आसान सवाल आ गया है जनाब। जवाब देने के लिए ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन ए 1 शव्वालुल मुकर्रम, ऑप्शन बी 10 शव्वालुल मुकर्रम, ऑप्शन सी 15 शव्वालुल मुकर्रम। तीनों ऑप्शंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। आपका वक्त शुरू होता है अब। जी ये अंदर जी, ऑप्शन ए है 1 शव्वाल, ऑप्शन बी है 10 शव्वाल। चलें जनाब, मुख्तलिफ ऑप्शंस का इस्तेमाल भी नजर आ रहा है और इस्लामी भाइयों ने अपने कॉइन्स इस्तेमाल कर लिए हैं। जल्दी करें जनाब। जी, हो गए सारे कॉइन्स। यहाँ पर कोई जवाब देगा? जी इब्राहिम भाई, देखिए किन से जवाब लेते हैं। सही ऑप्शन क्या है? आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की विलादत कब हुई? ऑप्शन थे ऑप्शन ए 1 शव्वालुल मुकर्रम, ऑप्शन बी 10 शव्वालुल मुकर्रम, ऑप्शन सी 15 शव्वालुल मुकर्रम। ऑप्शन बी। आपने कहा ऑप्शन बी 10 शव्वालुल मुकर्रम। देखते हैं क्या आपका जवाब दुरुस्त है। दिखाइए हमें स्क्रीन पर। जी हाँ जनाब, सही जवाब था ऑप्शन बी 10 शव्वालुल मुकर्रम। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल इनको बहुत ही प्यारी किताब फ़ज़ाइल दुआ ये तोहफे में दी जाती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आला हज़रत जिंदाबाद, आला हज़रत लाजवाब, आला हज़रत लाजवाब, आला हज़रत लाजवाब। तूने बातिल को मिटाया ए अहमद रज़ा, ए इमाम अहमद रज़ा। दीन का डंका बजाया, दीन का डंका बजाया ए इमाम अहमद रज़ा। आला हज़रत लाजवाब, आला हज़रत लाजवाब। हज़रत बाकमाल, आला हज़रत बाकमाल, आला हज़रत बेमिसाल, आला हज़रत जिंदाबाद। चलें जी, आपका जवाब तो दुरुस्त हुआ। यहाँ देखते हैं क्या कारकर्दगी हमें मिली है। अहमद रजा भाई ने ऑप्शन बी में कितने कॉइन इस्तेमाल किए थे? 5 कॉइन इस्तेमाल किए थे। अहमद रजा भाई को मिलते हैं 10 पॉइंट्स। जी आमिर सईदी भाई, कोई कॉइन इस्तेमाल नहीं किया। चलें जनाब, हमने ऑप्शन ही थोड़े से ऐसे कंफ्यूजन वाले दिए थे जिससे बंदा कंफ्यूज हो सकता है। आमिर भाई को नंबर नहीं मिलेगा। इब्राहिम भाई ने कितने नंबर हासिल किए हैं? ऑल कॉइन्स बी। ऑल कॉइन्स ऑप्शन बी में इस्तेमाल किए थे। 20 पॉइंट्स इब्राहिम भाई के लिए, माशाअल्लाह। जी फैसल भाई 10 पॉइंट्स। 10 कॉइन्स इस्तेमाल किए पूरे के पूरे। 20 पॉइंट्स फैसल भाई के लिए भी, माशाअल्लाह। एक दूसरे की हौसला अफजाई भी करेंगे, जिक्रुल्लाह की नियत से सुभान अल्लाह भी कहेंगे। जी फिरोज सिद्दीकी भाई, बी में ऑप्शन बी में कोई कॉइन्स आपने इस्तेमाल नहीं किया। चलें जनाब, कोई नंबर नहीं मिलेगा। और इब्राहिम अत्तारी भाई ने क्या कारकर्दगी दिखाई है? 10 के 10 कॉइंस ऑप्शन बी में इस्तेमाल। ऑप्शन बी में 10 के 10 कॉइन्स हासिल किए हैं, डाल दिए हैं और नंबर हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स। माशाअल्लाह। आला हज़रत लाजवाब, आला हज़रत बाकमाल, आला हज़रत लाजवाब, आला
حضرت بے مثال اعلی حضرت لاجواب حضرت باکمال ہے بدرگاہ دعا تار عاشق کی دعا تار عاشق کی دعا تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ اے امام محمد رضا اعلی حضرت باکمال اعلی حضرت بے مثال اعلی حضرت زندہ باد اعلی حضرت زندہ باد. چلیں جناب، اب ذرا تیسرا سوال ہے، غور سے سنیے گا اور آپشن بھی دھیان سے دیکھیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ اس میں آپ زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کریں، کیونکہ اگلے سیگمنٹ میں ہم نے 2 اسلامی بھائیوں کو مقابلے سے باہر بھی کر دینا ہے. لہٰذا کوشش کیجیے گا کہ آپ کے پاس زیادہ پوائنٹس ہوں تاکہ آپ ہمارے ساتھ آگے تک چل سکیں. جی دکھائیے اگلا سوال کیا ہے. 5 نمازوں میں سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن اے نماز عشاء، آپشن بی نماز فجر، آپشن سی نماز عصر. جی جی ناظرین آپ بتائیے آپ کے نزدیک کون سا آپشن درست ہے؟ جی جناب یہاں پر کوئنز ہمیں مل چکے ہیں، بتائیے گا صحیح جواب کیا ہے؟ صحیح جواب ہے آپشن سی نماز عصر. عصر کی نماز 5 نمازوں میں سب سے افضل نماز ہے. وہ کیوں ہے ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے. پہلے یہاں پر سمجھتے ہیں کہ کس اسلامی بھائی نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں. جناب احمد رضا بھائی نے کون سے آپشن میں کتنے پوائنٹس استعمال کیے ہیں؟ آپشن سی 10 کوائن استعمال کیے ہیں. آپشن سی میں 10 کوائنز استعمال کیے ہیں، یعنی آپ کو ملتے ہیں 20 پوائنٹس. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی عامر سعیدی بھائی نے بھی آپشن سی میں 10 کے 10 جی 10 کے 10 کوائنز استعمال کیے ہیں. آپشن سی میں 20 پوائنٹس. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی ابراہیم بھائی آپشن سی. آپشن سی 20 پوائنٹس ابراہیم بھائی کے لیے بھی. سبحان اللہ. اس بار تو سب نے لگتا ہے 20 نمبر حاصل کر لیے ہیں. آپشن سی 10 کوئن. آپشن سی 10 کوائنز 20 پوائنٹس فیصل بھائی کے لیے. فیروز صدیقی بھائی کے لیے بھی آپشن سی 20 پوائنٹس. ماشاء اللہ. ابراہیم اتاری بھائی آپشن بی ہے. آپشن بی. اچھا کنفیوژن ہو گئی. چلیں جناب کوئی بات نہیں، یہاں پر ابراہیم اتاری بھائی سے غلطی ہو گئی ہے. جناب آپشن بی میں 10 کے 10 کوئن استعمال کر لیے ہیں. ہم نے یہ آپشن اور یہ سیگمنٹ بنایا اسی لیے کہ اگر کنفیوژن ہو نا تو پھر آپ تینوں آپشن کو استعمال کر کے کچھ نہ کچھ نمبر ضرور حاصل کر سکتے تھے. چلیں جناب اب تو ٹرین یوں کہا جائے کہ نکل چکی ہے اور رزلٹ بھی ہمیں مل چکا ہے کہ ابراہیم اتاری بھائی نے کوئی نمبر حاصل نہیں کیا. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. بھینی سہانی صبحوں میں جھلک جگر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل
मुस्ताज वही है सुभान अल्लाह, क्या बात है जनाब। बढ़ेंगे हम अपने अगले सवाल की तरफ और हमें दिखाइए कि अगला सवाल क्या है। सुभान अल्लाह, बताइए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो का मजार मुबारक किस शहर में है? जवाब देने के लिए ऑप्शंस आपके पास है। ऑप्शन ए बगदाद शरीफ, ऑप्शन बी मक्का मुकर्रमा, ऑप्शन सी मदीना मुनव्वरा। करबला शरीफ बगदाद में है, याद रखिएगा जी। कॉइंस का इस्तेमाल होगा लेकिन टाइम के दौरान, जल्दी कीजिए। बगदाद शरीफ, मक्का मुकर्रमा या मदीना मुनव्वरा। ऑप्शंस ए, बी या सी। जी यहां पे कोई जवाब देगा? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ऑप्शन ए बगदाद शरीफ। आपने कहा ऑप्शन ए बगदाद शरीफ। जी सवाल वैसे क्या था हमारा? इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला का मज़ार ठीक कहाँ पर है? ठीक है, डन हो गया। जी जनाब, यहाँ पर भी ऑप्शंस का इस्तेमाल हो चुका है। किसने किस ऑप्शन में कितने पॉइंट्स और कितने कॉइंस इस्तेमाल किए हैं ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि सही जवाब क्या है। जी दिखाइए ऑप्शंस। सही जवाब था ऑप्शन सी मदीना मुनव्वरा। शुरू में मैंने आपको हिंट भी दी थी कि करबला बगदाद मुअल्ला में है, बगदाद शरीफ में है, क्योंकि यहाँ पर इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो की बात हुई और इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो का मजार मुबारक ये बकी शरीफ में है। जी अहमद रजा भाई। ऑप्शन सी 10 कॉइंस। ऑप्शन सी में 10 कॉइंस इस्तेमाल किए हैं। 20 पॉइंट्स अहमद रजा के लिए, माशाअल्लाह। जी आमिर सईदी भाई। ऑप्शन सी में 4 कॉइंस याद। ऑप्शन सी में आपने 4 कॉइन इस्तेमाल किए हैं जनाब। 8 पॉइंट्स आमिर भाई के लिए। जी इब्राहिम भाई, ऑप्शन सी में कोई कॉइंस इस्तेमाल नहीं किया। चलें जनाब। जी फैसल भाई ने ऑप्शन सी में 5 कॉइंस इस्तेमाल किए हैं। 10 पॉइंट्स माशाअल्लाह। जी फिरोज भाई। ऑप्शन सी 5। ऑप्शन सी 5 कॉइंस। फैसल भाई की कॉपी तो नहीं की? नहीं। चलें जी, 10 पॉइंट्स फिरोज सिद्दीकी के लिए। इब्राहिम अत्तारी ने कोई नंबर हासिल नहीं किया। चलें जनाब, हमारे इस्लामी भाई की भी यकीनन दुरुस्तगी हो चुकी होगी कि सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी था और ये इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो के मजार मुबारक के हवाले से हमने पूछा था। जी इमाम नवासों का बांटते हैं ज़माना उनका सदका रहा है। ज़माना उनका सदका रहा है। ज़माना उनका लंगर शान है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घराने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी बढ़ेंगे हम आखिरी सवाल की तरफ और आखिरी सवाल हमारा क्या है दिखाइए स्क्रीन पर। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी बलोचिस्तान, ऑप्शन सी सिंध। जी जवाब देने का वक्त शुरू हो चुका है जनाब।
جی جناب پہلے آپ لوگ کوئنز بتائیں گے کس آپشن میں کتنے استعمال کیے ہیں یا پہلے ہم آپ کو جواب دکھا دیں؟ پہلے جواب دکھا دیتے ہیں. دکھائیے جناب صحیح جواب کیا ہے. صحیح جواب ہے آپشن بی بلوچستان. رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان ہے. جی احمد رضا بھائی. میں نے بی میں جو ہے 3 کوائن استعمال کی. 6 پوائنٹس احمد رضا کے لیے. جی بی میں 10 کوئنس ڈالیں. عامر بھائی کے لیے 20 پوائنٹس. جی ابراہیم بھائی. آپشن بی. آپشن بی میں 10 کوئن استعمال کیے ہیں. 20 پوائنٹس ابراہیم بھائی کے لیے. جی فیصل بھائی. کچھ بھی نہیں بی میں. بی میں کوئی پوائنٹس نہیں, آپ نے کوئی کوئن استعمال نہیں کیا, کوئی پوائنٹس حاصل نہیں ہوگا جناب. جی فیروز بھائی. آپشن بی آل کوائنس. آل کوئنز ان آپشن بی. جی 20 پوائنٹس فیروز اتاری کے لیے. جی آپشن بی میں 10 کوئنس. آپشن بی میں 10 پوائنٹ. جی جناب 20 پوائنٹس ابراہیم اتاری کے لیے. اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. آپ کو بتائیں گے کس نے کتنے پوائنٹس حاصل کیے ہیں, مگر اس سے پہلے یہاں پر سوال کریں گے جناب ابراہیم بھائی. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنتیوں پر سب سے اعلیٰ انعام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی آگے آ جائیں. جنتیوں کے لیے سب سے اعلیٰ انعام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. اللہ پاک کا دیدار ہوگا. کیا بات ہے جناب, یہ ایسا تحفہ ہے کہ جو جنتی حاصل کریں گے اللہ ہمیں جنت میں جانا نصیب فرمائے. جواب درست دیا ہے جناب. خدا کی قسم خدا کی قسم پیاری پیاری جنت مگر عاشقوں کو رلائے مدینہ مگر عاشقوں کو رلائے مدینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ خوش نصیب حجاج جنہوں نے حج کر لیا اور اب مدینہ طیبہ کی بابرکت اور مبارک فضاؤں میں اپنی زندگی کے حسین ترین لمحات گزار رہے ہیں. اللہ ہمیں بھی مدینہ منورہ کی بار بار با ادب حاضریاں نصیب فرمائے. جی دکھائیے پہلے راؤنڈ کا اسکور کیا ہوا, کس نے کتنے پوائنٹس حاصل کیے ہیں جناب. حاضر جواب 56 نمبر حاصل کیے ہیں احمد رضا بھائی نے جناب. جی عامر بھائی نے حاصل کیے ہیں 48 پوائنٹس. محمد ابراہیم بھائی نے حاصل کیے ہیں 66 پوائنٹس. فیصل بھائی نے حاصل کیے ہیں 50 پوائنٹس. فیروز صدیقی نے حاصل کیے ہیں 50 پوائنٹس اور ابراہیم اتاری نے حاصل کیے ہیں 44 پوائنٹس. آج پہلی بار ہے اتنے تھوڑے نمبر ہم دے رہے ہیں, لہٰذا کنفیوژن بھی ہے اور نمبر یوں کہا جائے کہ زبان پر چڑھ بھی نہیں رہا. 56 اور 46 اور 44. چلیں جناب مجلس کا فیصلہ ہے, ہمیں ماننا ہوگا. بڑھیں گے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے محبت کا انداز. باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں, کیجے سوال اس کا حل ہم بتائیں. جواب جی جناب اس میں ہوگا یہ کہ ہم آپ کو باری باری ایک ایک ویڈیو دکھائیں گے اور آپ نے اس محبت کے انداز کو دیکھنا ہے, سمجھنا ہے اور ہمیں بتانا ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کو دیکھ کر, اس محبت کے انداز کو دیکھ کر کون سا شعر یاد آ رہا ہے. صحیح جواب دینے کی صورت میں آپ کو ہم دیں گے 20 پوائنٹس. یاد رہے اس راؤنڈ کے آخر میں 2 اسلامی بھائی ہمارے مقابلے سے باہر ہو جائیں گے, لہٰذا کوشش کیجیے گا کہ آپ صحیح جواب دیں. جی شروع کریں گے احمد رضا بھائی کے لیے. دکھائیے کیا ہے محبت کا انداز. حاضر جواب حاضر جواب باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں, باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں, کیجے سوال اس کا حل. جی جناب 25 سیکنڈ ہے آپ کے پاس جواب دینے کے لیے. حاضر
جلدی کریں گے, 12 سیکنڈ رہ گئے ہیں. تو ہم نے آپ کو سلیبس دیا تھا, اسی میں سے یہ اشعار ہوں گے. اللہ اکبر, وقت ختم ہو گیا جناب. یہاں پر کوئی بتائے گا؟ آپ بتائیں گے؟ جی فیروز صدیقی بھائی. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے. اگر آپ کا شعر درست ہے تو ہم آپ کو نمبر تو نہیں دیں گے, لیکن دیکھ لیتے ہیں کہ کیا آپ نے یہ صحیح بوجھا ہے محبت کا انداز یا نہیں. جی دکھائیے, کیا یہ صحیح جواب ہے؟ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. جواب فیروز صدیقی بھائی نے درست دیا ہے جناب. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے, ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے. بہت سارے لوگ مدینے پہنچ کر بھی اس کا ادب نہیں کیا کرتے. یاد رکھنا, حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. اعلیٰ حضرت سمجھا رہے ہیں, ہمیں سکھا رہے ہیں کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. اے خوش نصیبو, آپ کو مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہوئی ہے, اس کا ادب کیجئے گا, اس کی قدر کیجئے گا. اللہ ہمیں بھی بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے. پڑھیں گے ہم اپنے اگلے محبت کے انداز کی طرف. دیکھتے ہیں عامر بھائی نے کون سا محبت کا انداز بوجھنا ہے. جی دکھائیے. حاضر جواب, حاضر جواب, باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں, باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں, کیجے سوال اس کا حل ہم بتائیں. جواب, حاضر جواب. جی جناب. لگاؤ سینے میں آگ ایسی, قرار پائے نہ دل کبھی بھی, رلائے محبت کی ایسی شدت, رلائے دن رات, رلائے دن رات محبت کی شدت, نبی رحمت شفیع امت. لگاؤ سینے میں آگ ایسی, قرار پائے نہ دل کبھی بھی, رلائے دن رات تیری الفت, نبی رحمت شفیع امت. جی جناب بتائیے, کیا ان کا جواب درست مانا جائے گا؟ جی جناب درست جواب مان لیتے ہیں. جواب درست دیا ہے جناب. لگاؤ سینے میں قرار پائے نہ دل کبھی بھی, رولائے دن رات تیری الفت, رولائے دن رات تیری الفت, نبی رحمت شفیع امت. سبحان اللہ. 20 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے ہمارے عامر اتاری بھائی نے. باری ہے محمد ابراہیم بھائی کی. جی ابراہیم بھائی کے لیے دکھائیے محبت کا انداز. حاضر جواب, باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں, باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں, کیجے سوال اس کا حل ہم بتائیں. جواب. جی جناب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. اگر نہیں میری ایسی قسمت, صدا حضوری کی پاؤں لذت, رولائے دن رات تیری فرقت, نبی رحمت شفیع امت. ایک مصرع وہاں سے اٹھا لیا, ایک یہ کر کے شعر تو آپ نے کمپلیٹ کر دیا ہے, لیکن کیا ہمارا مطلوبہ شعر یہی تھا؟ ویڈیو کے ساتھ اگر ہمیں جواب میں نظر آ جائے تو جی جواب دکھائیے.
مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. ہم نے آپ کو کچھ غریب لوگ بھی دکھائے، مدینے کا خطہ بھی دکھایا، اور یہ شعر ہمارا یہ تھا: مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. کوئی بات نہیں جناب، بڑھتے ہیں فیصل بھائی کی طرف اور دیکھتے ہیں فیصل بھائی آپ کے لیے کیا ہے محبت کا انداز جسے آپ نے بوجھنا ہے. باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، کیجے سوال اس کا حل ہم بتائیں. Quite difficult. حاضر جواب، لیکن تھوڑا سا ذہن پر زور دیں گے تو انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. حاضر جواب، حاضر جواب. فیروز بھائی پہنچ گئے نا؟ کیا بات، باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، جلدی کریں گے. باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں. اللہ اکبر. کیا اس کا جواب بھی ہم فیروز بھائی سے لیں گے یا اور کوئی دے گا؟ عامر بھائی دیں گے. چلیں عامر بھائی بتائیے. حسین ابن علی کا صدقہ، ہمارے غوث جلی کا صدقہ کرو عطا مدینے شہادت نبی رحمت شفیع امت. جی جناب دکھائیے، کیا ہمارا جواب یہی تھا؟ حسین ابن علی کا صدقہ، ہمارے غوث جلی کا صدقہ، عطا مدینے میں ہو شہادت، نبی رحمت شفیع امت. حسین ابن علی کا صدقہ، ہمارے غوث جلی کا صدقہ، عطا مدینے میں ہو شہادت، عطا مدینے میں ہو شہادت، عطا مدینے میں ہو شہادت، نبی رحمت شفیع امت. جی جناب، باری ہے فیروز بھائی کے لیے محبت کا انداز دیکھنے کی. دکھائیے. کیجے سوال اس کا حل ہم بتائیں. جواب، حاضر جواب، حاضر جواب، حاضر جواب، حاضر جواب. جی. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. آپ نے کہا کہ یہ بارش کا منظر آپ کو اس شعر کی یاد دلاتا ہے. بتائیے جناب، کیا انہوں نے صحیح شعر پڑھا ہے؟ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. جواب درست دے دیا ہے جناب. برستا نہیں سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب. باری ہے آخری ہمارے اسلامی بھائی سے محبت کا انداز بجھوانے کی. جی دکھائیے، کیا ہے محبت کا انداز. حاضر جواب، حاضر جواب، حاضر جواب. امام احمد رضا کا صدقہ، مرشد ضیاء کا صدقہ، بکی میں گرکت او نبی رحمت شفیع امت. چلیں جناب ایک بار پھر کوشش کر لو، ابھی ٹائم ہے آپ کا. امام احمد رضا کا صدقہ، مرشد ضیاء کا صدقہ،
बकी पाक में ओ मतफन नबी रहमत शफी उम्मत। चलें जी, दिखाइए सही शेर क्या है। इमाम अहमद रजा का सदका, हमारे मुर्शिद जिया का सदका, बक़ी गरकत की वो इनायत, नबी रहमत शफी उम्मत। जवाब दुरुस्त मानते हैं जनाब? हाँ इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ। आइए आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड और जानते हैं कि कौन से दो इस्लामी भाई हमारे मुकाबले से रुखसत हो गए। जी, सीखे सिखाएं, कीजिए सवाल उसका हल हम बताएं जवाब। दूसरे सेगमेंट में अहमद रजा भाई ने कोई नंबर हासिल नहीं किया, इनका टोटल स्कोर है 56 पॉइंट्स। आमिर सईदी भाई ने दूसरे सेगमेंट में हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर हो गया 68 पॉइंट्स। मोहम्मद इब्राहिम भाई ने इस राउंड में कोई नंबर हासिल नहीं किया, इनका टोटल स्कोर है 66 पॉइंट्स। मोहम्मद फैसल भाई ने भी इस राउंड में कोई नंबर हासिल नहीं किया और इनका टोटल स्कोर हो गया 50 पॉइंट्स। फिरोज सिद्दीकी भाई ने हासिल किए हैं दूसरे सेगमेंट में 20 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर हो गया 70 पॉइंट्स। इब्राहिम अत्तारी भाई ने भी अपने स्कोर में 20 पॉइंट्स का इजाफा करवाया, टोटल स्कोर हो गया 64 पॉइंट्स। अहमद रजा भाई और फैसल भाई हमारे मुकाबले में अगले सेगमेंट में हमारे साथ शामिल नहीं होंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और आपके लिए खूबसूरत से ताइफ हमारी मजलिस ने तैयार किए हैं। इंशाअल्लाह हम प्रोग्राम के आखिर में आपको पेश करेंगे। यकीनन हमारा ये मुकाबला हम हर बार ही तकरीबन इसको रिपीट करते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ दिलचस्पी के लिए है। असल हमारा मकसद ये इल्म दीन का हुसूल है। अल्लाह हमारे इल्म में इजाफा फरमाए। बढ़ेंगे हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ। आइए, हमारे अगले सेगमेंट का नाम है बातें हैं कुरान की। बातें ये दीन की सीखे सिखाएं, कीजिए सवाल उसका हल हम बताएं जवाब। चलें जनाब, कुरान की बातें होंगी और कुरान की बातें कैसे होंगी ये भी आपको बता देते हैं। स्क्रीन पर हम आपको कुछ सूरतों के नाम दिखाएंगे और उन पर हाईलाइटर चलता होगा। आप मदीना कहेंगे, हाईलाइटर जिस कुरान पाक की सूरत पर रुकेगा उसी से रिलेटेड हम आपसे सवाल करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि आपकी तैयारी उस सूरत की कितनी है, लिहाजा आप उतने नंबरों का सवाल हमसे ले सकते हैं। आप चाहें तो 10, 20, 30, 40 या फिर 50 नंबर का सवाल ले सकते हैं। ठीक है, सही जवाब देने की सूरत में आपको वो नंबर दे दिए जाएंगे और अगर गलत जवाब देंगे तो आपके स्कोर से वो नंबर माइनस नहीं होंगे। ठीक है, तो शुरू करेंगे आमिर भाई से। आमिर भाई के लिए दिखाइए कुरान पाक की सूरतों के नाम। बातें ये दीन की सीखे सिखाएं, कीजिए सवाल उसका हल हम बताएं जवाब। हाजिर जवाब मदीना। सूरह कौसर, कुरान पाक की सूरह कौसर से आपके लिए सवालात होंगे। बताइए कितने नंबरों का सवाल लेंगे? 10, 20, 30, 40 या 50? 50। डायरेक्ट 50 नंबरों का सवाल। चलें जी, 50 नंबरों का सवाल जो मेरे पास मौजूद है, आपने बताना यह है सूरह कौसर में बयान करदा मज़ामीन कौन कौन से हैं? कोई दो बता दें। सूरह कौसर में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो इनायतें अल्लाह ताला ने फरमाई हैं उनका ज़िक्र है और क़ुरबानी का ज़िक्र है। इसमें दो मौजू है, क़ुरबानी करने का भी इसमें ज़िक्र है।
جی تھوڑا سا واضح کر کے اگر بتائیں گے تو جو ہم نے سلیبس میں دیا تھا. جواب تو آپ نے تقریباً درست دے دیا ہے. جی نماز اور قربانی کا اللہ نے اس میں حکم دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بے شمار نعمتیں ذکر کی گئی ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو بے شمار نعمتیں ہوئیں اللہ نے اس میں ذکر کی. جی جناب، اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے اس فضل اور احسان کا بیان ہے جو اس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر فرمایا، اور اس کی دوسری آیت میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے شکریے میں نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کریں. کیا بات ہے ہمارے رب کی، کیسی محبت اللہ پاک اپنے محبوب سے فرماتا ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہے مالک کے حبیب، یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا. کیا بات ہے جناب، جواب درست مانتے ہیں جناب. ماشاء اللہ. جی باری ہے محمد ابراہیم بھائی کی، دکھائیے قرآن پاک کی سورتوں کا چارٹ. باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، باتیں یہ مدینہ دین کی سیکھیں سکھائیں. سورہ نصر. جی جناب، آپ ہمیں بتائیں گے کہ قرآن پاک کی سورہ نصر سے آپ کے لیے کتنے نمبروں کا سوال کیا جائے؟ 50 نمبروں کا سوال آپ سے ہے. بتائیے سورہ نصر کے مضامین کیا ہیں؟ سورہ نصر میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کی بشارت عطا فرمائی، اور فرمایا کہ لوگ گروہ در گروہ دین اسلام میں داخل ہوں گے. جی ماشاءاللہ، آپ نے جواب دیا ہے. کمپلیٹ میں کر دیتا ہوں. اس سورہ مبارکہ میں اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فتح مکہ کی بشارت دی گئی، اور یہ بھی بتایا گیا کہ عن قریب لوگ گروہ در گروہ دین اسلام میں داخل ہوں گے. اور آخری آیت میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک کی تعریف اور پاکی بیان کرتے رہنے اور امت کے لیے مغفرت کی دعا مانگنے کا حکم دیا گیا. جواب آپ کا بھی ہم درست مانتے ہیں جناب. جی فیروز صدیقی بھائی سے سوال ہوگا. فیروز بھائی کے لیے دکھائیے قرآن پاک کی سورتوں کے چارٹ. باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، مدینہ. یہ دین سورہ نصر. جی جناب بتائیے، 50 نمبروں کا سوال اس سورت سے ہو چکا ہے. اب بتائیے آپ کتنے نمبروں کا سوال لیں گے؟ 50 نمبروں والا ہو چکا. 40 لے لیں. 40. جی 40 نمبروں کا سوال ہے. سورہ نصر کی سورہ کافرون سے کیا مناسبت ہے؟ سورہ نصر کی سورہ کافرون سے مناسبت یہ ہے کہ سورہ کافرون میں ان چیزوں کا بیان کیا گیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس دین کی دعوت دی جو کہ کافروں کے دین کے خلاف تھی، اور سورہ نصر میں یہ بتایا گیا ہے کہ کافروں کا دین جو ہے وہ مٹ جائے گا اور دین اسلام غالب آئے گا. سورہ نصر کی اپنے سے ماقبل سورت یعنی سورہ کافرون کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ کافرون میں یہ بتایا گیا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس دین کی دعوت دیتے ہیں وہ کافروں کے دین کے خلاف ہے، اور اس صورت میں خبر دی گئی کہ کافروں کا دین مٹ جائے گا اور دین اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا. جواب درست دیا ہے جناب. تعلیم قرآن ہو جائے، تعلیم قرآن ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے. کاش ہمیں بھی قرآن پاک کی تلاوت کی سعادت نصیب ہو. ہمارے گھروں میں بھی موجود ہیں، ہم اپنی دکانوں میں بھی رکھتے ہیں، اپنی فیکٹریوں میں بھی رکھتے ہیں، لیکن
بدقسمتی یہ ہے کہ اس کی گرد نہیں جاڑی جاتی، اسے کھول کر دیکھا نہیں جاتا، اسے دیکھ کر پڑھا نہیں جاتا، اسے دیکھ کر سمجھا نہیں جاتا۔ حالانکہ اس قرآن پاک میں اللہ پاک نے ہم سے گفتگو فرمائی ہے، جی ہاں مجھ سے اور آپ سے اللہ پاک نے گفتگو فرمائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو کہا، اے ایمان والو کہا۔ آج ہم بھی اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی قرآن پاک کو پڑھیں۔ قرآن پاک کے پڑھنے کی تو کیسی کیسی برکتیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جو قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ پاک اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے، یعنی جو الف لام میم پڑھتا ہے اللہ پاک اپنی رحمت سے اسے 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ کیوں نہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں؟ آئیے مل کر نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بھی روزانہ قرآن پاک کی تلاوت ضرور کر لیا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں قرآن پاک کی محبت نصیب فرمائے اور قرآن پاک کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ جی آخری سوال ہوگا ابراہیم اتاری سے، دکھائیے قرآن پاک کی سورتوں کا چارٹ۔ کیجے سوال اس کا حل ہم بتائیں۔ مدینہ، سورہ ماعون، جی جناب کتنے نمبروں کا سوال جواب دیں گے؟ سورہ ماعون 20 نمبر۔ 20 نہیں جناب، آپ کے لیے ہم 20 پوائنٹس کا سوال کر لیتے ہیں۔ آپ نے بتانا یہ ہے کہ سورہ ماعون میں کتنی آیت ہیں؟ سورہ ماعون میں 7 آیتیں۔ سورہ ماعون میں 7 آیتیں ہیں، جواب درست دیا ہے جناب، سبحان اللہ۔ 20 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے ابراہیم اتاری بھائی نے اپنے اسکور میں۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ راؤنڈ بھی کمپلیٹ ہوا۔ جی کالز دیجئے۔ محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سے حاضر جواب سلسلہ بہت ہی پیارا۔ یوسف بھائی ہمیں آپ کے اس سلسلے کا ایک سیگمنٹ بہت ہی پیارا لگتا ہے، باتیں ہیں قرآن سے۔ یہ سیگمنٹ ہمیں بہت ہی پیارا لگتا ہے، اس سے ہمیں قرآن کی معلومات اور علم میں ہمارے نالج میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس سیگمنٹ کو کنٹینیو رکھیے گا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ ارسلان بھائی، حوصلہ افزائی بھی کی اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے سیگمنٹ کی بھی تعریف کی۔ پچھلے بھی سیزن میں ہمارے اس سیگمنٹ کو کافی پسند کیا گیا تھا، اس بار بھی ہم نے اس سیگمنٹ کو اپنے پروگرام کا حصہ ضرور بنایا ہے، کچھ انداز چینج کیا ہے، لیکن قرآن پاک کی باتیں انشاءاللہ جاری و ساری رہیں گی۔ اور انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس سیگمنٹ کی برکت سے قرآن پاک سے محبت بھی نصیب فرمائے اور تلاوت قرآن کرنے کی، علم قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ چلیں جناب ایک سوال یہاں سے لیں گے۔ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، شعر مکمل کیجیے۔ اتنا آسان شعر آپ نے پوچھ لیا ہے جناب، کا جواب تو ہمارے ابراہیم بھائی دیں گے۔ جی ابراہیم بھائی۔ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ چلیں جی، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، جواب درست مانتے ہیں آپ کا جناب۔ آنے دو یا ڈبو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی آپ کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے آقا نے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا،
नूर बहा दिए दरिया बहा दिए कि कोई आ जाए तलब से भी सिवा देते हैं आए बीमार तो हर दुख की दवा देते हैं संग सहारे कोई तो दुआ देते हैं और दुश्मन आ जाए तो चादर भी बिछा देते हैं मेरे करीम से खतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए आका ने दरिया बहा दिए नूर नूर बहा दिए सुभान अल्लाह, क्या बात है मेरे आका की और क्या शान है सहाबा की कि जब जिसको जो कुछ चाहिए होता वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो जाते और आका उनकी उस हाजत को पूरा भी फरमा देते, क्योंकि सहाबा भी जानते थे कि नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। चलें जी, कॉल है, कॉल दे दीजिए। हसन रज़ा अत्तारी अर्ज़ कर रहा हूँ। माशाअल्लाह अज़्ज़वजल प्रोग्राम हाजिर जवाब बहुत ही प्यारा है। इस सिलसिले की बरकत से बहुत ही मालूमात हासिल होती है। अल्लाह अज़्ज़वजल यूसुफ भाई को शाद और आबाद रखे। यूसुफ भाई से अर्ज़ है कि इस प्रोग्राम में अब्दुल हबीब भाई को कब बुलाएंगे, ये इरशाद फरमा दें। यूसुफ सलीम भाई से नाक़िस मशवरा अर्ज़ है कि इस प्रोग्राम में अगर ऐसा मुकाबला हो जिसमें निगान शुरा के दोनों शहजादों को बुलाया जाए और निगान शुरा के जो दोनों दामाद हैं उनको बुलाया जाए और अब्दुल हबीब भाई के दोनों शहजादों को बुलाया जाए और इनके दरमियान जो है वो इस सिलसिले का मुकाबला हो तो प्रोग्राम देखने का मज़ा जो है वो दोबाला हो जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। क्या जनाब, क्या बात है माशाअल्लाह। सबसे पहले तो हसन रज़ा भाई का बहुत शुक्रिया। कई बार इस किस्म की कॉल्स आई हैं और हमने कोशिश भी की है, लेकिन अक्लमंदारा इशारा काफ़ी है, तो इंशाल्लाह देखते हैं। और आपने फरमाया कि अब्दुल हबीब भाई का ये प्रोग्राम है, इंशाल्लाह वो ज़रूर करम फरमाएंगे और हमेशा करम फरमाते रहें। जब जब अर्ज़ की है वो हमारे प्रोग्राम में ज़रूर शिरकत करते हैं। अल्लाह सलामत रखे। यहाँ हाजरीन से सवाल करेंगे इंशाअल्लाह। चलें, मैं चाह रहा हूँ ज़रा हमारे हाजरीन को भी कुछ तारीफ दें। सवाल है और इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उनको बहुत ही प्यारी किताब खुलफाए राशिदीन, जो भी ये सवाल का जवाब देगा इंशाअल्लाह ये इसको तोहफा दिया जाएगा इंशाअल्लाह। सवाल कीजिए। सवाल है, अहदीस पाक के मुताबिक जन्नत की कुंजी क्या चीज़ है? चलें जी, बताइए जन्नत की कुंजी क्या चीज़ है? बड़ा आसान सवाल है। जन्नत की कुंजी नमाज है। जन्नत की कुंजी नमाज है जनाब, जवाब दुरुस्त दिया है। मैं पहुंचो नमाज़े पढ़ूं जमात में पहुंचो नमाज़े पढ़ूं जमात हो तौफीक ऐसी अताया इलाही हो तौफीक ऐसी अताया आमीन आमीन। अल्लाह हमें भी पांचों नमाजें मस्जिद की पहली सफ में पढ़ने की सआदत नसीब फरमाए। जी, बढ़ेंगे स्कोर बोर्ड की जानिब। दिखाइए स्कोर बोर्ड। ये दीन की सीखें सिखाएं, बातें ये दीन की सीखें सिखाएं, कीजिए सवाल उसका हल हम। आमिर सईदी भाई ने 50 पॉइंट्स का इजाफा किया है अपने स्कोर में और आपका टोटल स्कोर हो गया 118 पॉइंट्स। मोहम्मद इब्राहिम भाई ने हासिल किए हैं तीसरे सेगमेंट में 50 पॉइंट्स और आपका टोटल स्कोर हो गया 116 पॉइंट्स। माशाअल्लाह। इब्राहिम अत्तारी भाई ने 20 पॉइंट्स का इजाफा किया और आपका टोटल स्कोर हो गया 84 पॉइंट्स। माशाअल्लाह। फिरोज सिद्दीकी भाई ने 40 पॉइंट्स का इजाफा किया और आपका टोटल स्कोर हो गया 110 पॉइंट्स। अब बारी है हमारे अगले सेगमेंट की और अगला सेगमेंट है कहानी से मुहावरों तक। हाजिर जवाब, हाजिर जवाब, हाजिर जवाब, हाजिर जवाब।
چلیں جناب، اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو ایک کہانی سناتے ہیں، میں نے بھی ابھی پڑھی ہے، لہٰذا میں آپ کے سامنے وہ کہانی دہراؤں گا، اور آپ اگر محاورے تک پہنچ جائیں تو آپ نے بزر بجانی ہے، ٹھیک ہے؟ جو پہلے بزر بجائے گا اور اگر جواب درست دیا تو ان کو ہم دیں گے 20 پوائنٹس، جو دوسرے نمبر پر بزر بجائے گا اور صحیح جواب دے گا ان کو ہم دیں گے 15 پوائنٹس، جو تیسرے نمبر پر بزر بجا کر صحیح جواب دے گا اس کو ہم دیں گے 10 پوائنٹس، اور جو چوتھے نمبر پر دے گا اس کو ہم دیں گے 5 پوائنٹس۔ لہٰذا کوشش کیجیے گا کہ آپ لوگ پہلے بزر بجائیں تاکہ زیادہ پوائنٹس آپ حاصل کریں، اگر صحیح جواب آتا ہو تو ہی بزر بجائیے گا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ کہانی کیا ہے وہ سنتے ہیں۔ کہانی کچھ یہ ہے، کافی سال پہلے کی بات ہے کہ ایک ملک میں لوگ ایک دوسروں کے پالتو جانور کو مار کر فرار ہو جاتے تھے۔ سینیریو ایسا ہو چکا تھا کہ گورنمنٹ کے لیے بھی درد سر ہو گیا تھا، اور گورنمنٹ بھی بڑی پریشان تھی کہ یہ کون ہے جو لوگوں کے جانوروں کو مار رہا ہے۔ جو پالتو جانور ہوتے ہیں گھروں میں پالے جاتے ہیں ان کو مار کر وہ فرار ہو جاتا تھا۔ اب جب معاملہ بہت زیادہ بڑھ گیا تو لوگوں نے خود ہی اپنے گھر کی یوں کہا جائے کہ بائی سیلف نگرانی شروع کر دی۔ انہی دنوں کی بات تھی کہ ایک شخص نے اپنے باڑے میں کچھ ہلچل محسوس کی۔ جب اسے کچھ آواز آئی تو اسے خطرہ محسوس ہوا۔ اس نے سوچا کہ ہو نہ ہو آج میرے جانوروں کے ساتھ ہاتھ ہونے والا ہے۔ وہ فوراً سے اپنے بستر سے اٹھا اور باڑے میں پہنچ گیا۔ جیسے ہی باڑے میں پہنچا تو اس نے کیا دیکھا کہ اس کا ہمسایہ اس کے ہاتھ میں ایک تیز دھار آلہ ہے اور وہ اس کی بکری کے پاس کھڑا ہے۔ اس نے فوراً سے شور مچانا شروع کر دیا، اور اسی دوران جب شور مچا تو وہ جو چور تھا وہ بڑا گھبرا گیا، اور اس کی چھری جو ہے وہ جانور کو لگ گئی، بکری کو لگ گئی۔ بکری کے جسم سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اب وہ جو چور تھا وہ خون اڑ کر اس کے ہاتھ پر بھی آ گیا۔ خیر، شور سن کر لوگ جمع ہو گئے اور دیکھا گیا کہ جناب ایک شخص ہے، اس کے ہاتھ میں آلہ بھی ہے، اس کے ہاتھ میں چھری بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بکری بھی کیا تھی؟ زخمی ہے۔ لہذا اس کو فوراً سے پکڑ لیا تو وہ قاضی کی عدالت میں پہنچایا۔ آپ لوگوں نے بزر بجا دینی ہے اگر آپ پہنچ گئے ہو تو، ہاں اگر پہنچ گئے ہیں تو بزر بجانی۔ کس نے بجائی ہے بزر جناب؟ جی ابراہیم بھائی، محمد ابراہیم بھائی نے بزر بجائی ہے۔ آپ نے اس کہانی میں اب تک 2 محاوروں کا استعمال کیا ہے۔ پہلا محاورہ آپ نے راہ فرار اختیار کرنا، اور دوسرا محاورہ چور کی داڑھی میں تنکا۔ چور کی داڑھی میں تنکا اور راہ فرار اختیار کرنا۔ چلیں جی، ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا فیروز بھائی، اس کہانی کا ایک محاورہ یہ بھی بن سکتا ہے کہ ہاتھی کے دانت دکھنے کے کچھ اور، دکھانے کے کچھ اور، کھانے کے کچھ اور ہوتے ہیں۔ ہاتھی کے دانت دکھانے کے کچھ اور کھانے کے کچھ اور۔ چلیں جناب، باقی ابھی آپ لوگ دونوں ہولڈ کر رہے ہیں۔ جب قاضی کی عدالت میں اس مجرم کو لے جایا گیا تو قاضی نے دیکھا جناب کہ مجرم کو پکڑا گیا ہے، اس کے ہاتھ میں آلہ بھی ہے اور اس کے ہاتھ بھی کیا ہے فیصل بھائی؟ خون والے ہیں۔ تو قاضی نے بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا جو یہ محاورہ آج کا ہے نا، نہیں آپ کی باری ہو گئی، ابراہیم بھائی کی باری ہو چکی ہے، اب ایک اور نیا محاورہ نہیں اب آپ کی باری ہو چکی ہے نا، ابھی آپ نے جو فرمایا نا اس میں نیا چلیں، لیکن اب آپ کی باری ہو چکی ہے۔ ایک ہی بار کی باری ہوتی ہے، ایک ہی بار میں آپ نے بتانا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ دونوں نہیں پہنچے تو پھر آپ کو نمبر نہیں ملیں گے، کیونکہ اب میں محاورہ بتانے لگا ہوں۔ قاضی نے جو بات کہی وہ محاورہ ہو گئی، اور وہی آج کے ہمارے یوں کہا جائے کہانی کا میسج ہے۔ 5 4 3 2 1 یہاں کوئی بتائے گا؟ ابراہیم بھائی یہاں کوئی بھی نہیں بتائے گا۔ جی آپ بتائیں، چلیں۔ رنگے ہاتھوں پکڑنا۔ رنگے ہاتھوں پکڑنا، جی جناب۔ تو جب قاضی نے یہ دیکھا تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ یہ تو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ بس اسی دن سے یہ کہاوت، یہ محاورہ مشہور ہو گیا اور وہ چور پکڑا گیا۔ ویسے چوری کرنا بہت بری بات ہے
اور چوری ہرگز نہیں کرنی چاہیے. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور ہماری چیزوں کو چوری ہونے سے بھی اللہ محفوظ رکھے. چلیں جناب, یہاں پر کسی کو کوئی پوائنٹس نہیں دیے جائیں گے, لہٰذا پچھلا اسکور ہمیں دکھا دیں تاکہ وہی اسکور فیصلہ کر دے کہ کس نے ہمارے ساتھ آخری راؤنڈ میں چلنا ہے اور کس نے ہم سے راہ رخصت اختیار کرنی ہے. دین کی سیکھیں سکھائیں باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں. جی جناب, مقابلہ پہنچ چکا ہے عامر سعیدی اور محمد ابراہیم بھائی کی طرف. آر یا پار راؤنڈ میں ہمارے ساتھ ہوں گے. ایک طرف ہوں گے عامر سعیدی بھائی اور دوسری طرف ہوں گے محمد ابراہیم بھائی. فیروز صدیقی بھائی کا اور احمد رضا بھائی کا اور محمد ابراہیم بھائی کا بھی بہت شکریہ ادا کریں گے کہ آپ لوگ ہمارے پروگرام میں آئے, اور یقیناً پروگرام میں آنے سے بہت کچھ آپ کو سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. فیروز بھائی کیا کہیں گے؟ جی الحمدللہ تیاری کے دوران بہت ساری نیو نالج حاصل ہوئی اور انشاءاللہ مطالعہ کنٹینیو کرنے کی نیت ہے. انشاءاللہ اللہ آپ کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے. کہانی سن کر بھی آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا. چلیں جی, ویسے آپ لوگوں سے میں نے یہ بھی سیکھا کہ ہاتھوں ہاتھ محاورہ کیسے بنایا جاتا ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, برکت عطا فرمائے. پڑھیں گے ہم اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آر یا پار. حاضر جواب حاضر جواب. جی جناب, آر یا پار سیگمنٹ سے پہلے ہم اپنے منچ پر کچھ تبدیلی کرتے ہیں. اس دوران ہم سنیں گے عدنان شیخ بھائی کی آواز میں خوبصورت سا کلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہمیں صدقہ عطا فرمائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں سچی پکی محبت نصیب فرمائے. آخری راؤنڈ ہے, ایک طرف ہے عامر سعیدی بھائی اور دوسری طرف ہیں محمد ابراہیم بھائی.
اچھا پچھلا اسکور یہاں پر آپ دونوں کا ہم ہولڈ کر دیں گے. اب نیا اسکور ہی فیصلہ کرے گا کہ آج کا پروگرام کس نے ون کرنا ہے. فارمیٹ یہ ہے کہ ہم سوال کریں گے, آپ دونوں کے آگے بزر لگی ہے, آپ میں سے جو پہلے بزر بجائے گا وہ جواب دے گا. اگر اس نے صحیح جواب دیا تو اس کو دیے جائیں گے 2 پوائنٹس, اور اگر اس نے غلط جواب دیا تو سامنے والے کو دے دیے جائیں گے 2 پوائنٹس. آپ کے نمبر مائنس نہیں ہوں گے, بلکہ آپ کی جلد بازی کا یوں کہا جائے فائدہ یہ سامنے والے کو پہنچا دیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو کوشش کیجئے گا کہ سوال سمجھیے گا اور جواب دیجئے گا, اور آپ نے زیادہ دیر نہیں لگانی ہے کیونکہ یہ ہمارا ریپڈ راؤنڈ ہے. جلدی جلدی سوالات ہوں گے, آپ کوشش کیجئے گا کہ جلدی جلدی جوابات دیں. ٹوٹل 15 سوالات ہیں, 30 نمبر یہ فیصلہ کریں گے کہ آپ میں سے کون آج کا پروگرام ون کرتا ہے. شروع کریں جی, تو شروع کریں گے ہمارے آخری راؤنڈ کا پہلا سوال, لیکن آپ بھی بزر پہلے چیک کروا دیں. جی جناب چلیں جی, بزر دونوں کی چیک ہو گئی ہے. شروع کرتے ہیں ہمارا آخری راؤنڈ جس کا نام ہے آر یا پار. پہلا سوال, حضرت شیش علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے, سوال کمپلیٹ نہیں ہوا. حضرت شیش علیہ الصلوۃ والسلام کس نبی علیہ السلام کے فرزند ہیں؟ اچھا اگر یہی سوال ہے تو جواب بتائیے. سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے کہا حضرت شیش علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ہیں, جبکہ میرے پاس سوال لکھا ہے حضرت شیش علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں. جواب درست ہے جناب. سوال ہے اگلا, قرآن پاک میں ذکر کیے گئے جانوروں میں سب سے بڑا جانور کون سا ہے؟ بزر بجائی ہے محمد عامر سعیدی نے, جواب دیجئے. ہاتھی. ہاتھی جواب درست دے دیا ہے. روئے زمین پر اللہ پاک کی عبادت کے لیے سب سے پہلے بنایا جانے والا گھر کون سا ہے؟ جی جناب, میرا خیال ہے پہلے کس نے بزر بجائی ہے؟ ریپلے لیں گے جناب. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بولو بولو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی جناب, پلے بیک ہمیں دکھائیں گے اور بتائیں گے کس نے پہلے بزر بجائی ہے. عامر سعیدی بھائی. جی خانہ کعبہ شریف. خانہ کعبہ شریف جواب درست دیا ہے جناب. عامر سعیدی بھائی کا اسکور ہو چکا ہے 4 پوائنٹس, اور محمد ابراہیم بھائی ہیں 2 پوائنٹس پر. اگر آگے بڑھنا ہے تو پھر صحیح جواب بھی دینا ہے. سوال سنیے, یاجوج اور ماجوج کو روکنے کے لیے دیوار, جی یاجوج اور ماجوج کو روکنے کے لیے دیوار کس نے تعمیر کی تھی؟ یاجوج اور ماجوج, سوال ہو سکتا تھا کہ وہ دیوار کہاں ہے, یاجوج اور ماجوج کو روکنے کے لیے دیوار کہاں ہے. یاجوج اور ماجوج کو روکنے کے لیے دیوار جو تعمیر کی تھی حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی. آپ مطلب فیصلہ آپ کا اٹل ہے کہ کس نے بنائی تھی, وہی سوال ہے. جی جناب, سوال بھی یہی تھا, یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے دیوار کس نے بنائی. آپ نے جواب دیا حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جواب درست دے دیا ہے. جی اگلا سوال, دنیا کا سب سے بڑا, بزر بجاتی ہے 4 نمبروں سے مقابلہ برابر ہے. سوال کمپلیٹ نہیں سنا اور بزر بجاتی ہے. سوال بھی کمپلیٹ کیجئے اور جواب بھی دیجئے. دنیا کا سب سے بڑا بر اعظم کون سا ہے؟ اگر یہی سوال ہے تو جواب کیا ہوگا؟ ایشیا. سوال یہ تھا دنیا کا سب سے بڑا دریا کون سا ہے, جواب تھا دریائے نیل. آپ کی غلطی 2 نمبروں کا فائدہ پہنچا چکی ہے محمد ابراہیم کو. محمد ابراہیم کے اسکور میں 2 نمبروں کا اضافہ ہوگا جناب. اگلا سوال غور سے سنیے, سوال کمپلیٹ سنیے تاکہ نمبر آپ کے سامنے نہ چلے جائیں. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کی آخری کتاب کا نام بتائیں. بزر بجا دی ہے عامر سعیدی بھائی نے. جی احیاء العلوم. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کی آخری کتاب کا نام آپ نے بتانا تھا.
آپ نے کہا احیاء العلوم، اگر یہی سوال کا جواب آپ سے لینا ہوتا اور آپ کی بزر پہلے بج جاتی تو آپ کیا جواب دیتے؟ کیمیائے سعادت۔ آپ نے کہا کیمیائے سعادت۔ آپ تو شکر اللہ کا ادا کیجئے کہ آپ نے بزر پہلے نہیں بجائی تھی، اور آپ نے جو جواب دیا ہے وہ بھی غلط ہو گیا ہے، کیونکہ صحیح جواب ہے منہاج العابدین۔ 2 نمبروں کا اضافہ ہوگا محمد ابراہیم کے اسکور میں جناب۔ جواب نہیں دے رہے لیکن نمبر حاصل کر رہے ہیں۔ اگلا سوال سنیے، کسی مسلمان کو مسکراتا دیکھ کر کیا پڑھنا چاہیے؟ بزر بجا دی ہے محمد ابراہیم نے۔ اضحک اللہ سنک، اضحک اللہ سنک، جواب درست دے دیا ہے جناب۔ 10 نمبر ہو چکے ہیں محمد ابراہیم کے۔ عامر سعیدی بھائی کو اگر آگے بڑھنا ہے تو صحیح جوابات دینے ہوں گے۔ سوال سنیے، حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے رشتہ، جی بزر بجا دی ہے ابراہیم بھائی نے۔ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ برادر اعلی حضرت ہیں۔ مولانا حسن رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا اعلی حضرت سے سوال تو کمپلیٹ کریں، رشتہ کیا ہے، اور یہ بھائی ہیں اعلی حضرت کے۔ حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا اعلی حضرت سے رشتہ کیا ہے؟ جواب آپ نے کہا بھائی ہیں، جواب بھی درست بتایا، سوال بھی درست بتایا، 2 نمبر کا اضافہ کیا ہے جناب؟ جی اگلا سوال، مشہور قبرستان جنت المعلا، جی سوال کمپلیٹ کیجئے۔ مشہور قبرستان جنت المعلا کہاں واقع ہے؟ مشہور قبرستان جنت المعلا مکہ مکرمہ میں واقع ہے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب، ماشاء اللہ۔ اگلا سوال سنیے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضائی والدہ کا نام، بہت کلوز بزر بجی ہے جی، کیا ہم پلے بیک کی طرف جائیں گے؟ پلے بیک لیں گے جناب۔ صلی اللہ علی محمد، جی دکھائیے۔ بزر پہلے بجائی ہے محمد ابراہیم نے، جی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضائی والدہ کا نام حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ کا نام پوچھا گیا تھا، جواب درست دے دیا ہے جناب۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، پاکستان کے بارے میں معلومات ہے؟ چلیں جی پاکستان کے حوالے سے سوال کر لیتے ہیں۔ پاکستان کی سب سے بڑی نمک کی کان کہاں ہے؟ جی ابراہیم بھائی۔ پاکستان کی سب سے بڑی نمک کی کان کھیوڑا میں واقع ہے۔ کھیوڑا میں واقع ہے، جواب درست دیا ہے جناب۔ یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما، یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما۔ آمین آمین۔ اللہ ہمارے پاک وطن کو سلامت رکھے، دشمنوں کی میلی نظر سے محفوظ رکھے۔ جی اگلا سوال، کس رات کی فضیلت صراحتاً قرآن مجید میں بیان ہوئی؟ جی بزر بجائی ہے عامر سعیدی بھائی نے۔ لیلۃ القدر کی، لیلۃ القدر شب قدر کی فضیلت صراحتاً قرآن پاک میں بیان ہوئی، جواب درست دیا ہے جناب۔ وہ کون سی صورتیں ہیں جنہیں معوذتین، جی وہ کون سی صورتیں ہیں جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے؟ سورہ ناس اور سورہ فلق۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کو معوذتین کہا جاتا ہے، جواب درست دیا ہے جناب۔ قرآن پاک کا مشہور ترجمہ قرآن کنز الایمان
قرآن پاک کا مشہور ترجمہ قرآن کنز الایمان کس نے لکھا؟ امام اہل سنت علامہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن پاک کا ترجمہ کنز الایمان لکھا، جواب درست دیا ہے جناب۔ آخری سوال، دل کو عربی زبان میں، جی سوال بھی کمپلیٹ کیجئے۔ دل کو عربی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ دل کو عربی زبان میں قلب کہا جاتا ہے۔ اور قلب کے معنی کیا ہے؟ قلب کے معنی پھرنے والی چیز، بدلنے والا۔ قلب کے معنی ہے بدلنے والا۔ آخری سوال بھی صحیح بتایا، جواب بھی صحیح بتایا، اور آج کا مقابلہ بھی اپنے نام کروایا۔ محمد ابراہیم بھائی آج کا مقابلہ جیت چکے ہیں جناب۔ قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ عالم میں ہے چار سو، بلکہ خود نقش میں ہے وہ سبحان ہو، بلکہ خود نقش میں ہے وہ سبحان ہو۔ عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو، اللہ اللہ اسی کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ہمارے آج کا مقابلہ دیکھا اور ہمارے آج کا مقابلہ ون کیا ہے محمد ابراہیم بھائی نے۔ مدنی چینل کے ناظرین سے بھی ہم نے سوال کیا ہے، سوال کے جوابات ان کے درمیان ہم قرآن اندازی بھی کروائیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل صحیح جواب دینے والے کو، جن کا قرآن نکلا، ان کو ہم تحفہ بھی پہنچائیں گے۔ جی سب سے پہلے حسد کس نے کیا؟ شیطان نے۔ جواب ہے شیطان نے۔ جی جن کے درمیان قرآن اندازی ہوئی ہے ان کے نام یہ ہیں: بنت جاوید عطاریہ مامو کانجن، غلام رسول عطاری ملتان شریف، ایاز سیالکوٹ، بنت رفیق عطاریہ گجرانوالا، بنت محمد منیر عطاریہ کراچی، جنید رضا راولپنڈی، احمد رضا عطاری بہاولپور نگر، نجم الدین ثاقب لیاقت آباد کراچی، محمد مدثر رضا شہزاد پور، محمد منیب اللہ عطاری لاہور، اور انشاءاللہ عز و جل ان کے درمیانی قرآن اندازی ہوگی۔ جی چلیں جی، قرآن اندازی ہو گئی ہے۔ جن کا نام نکلا ہے بنت جاوید عطاریہ مامو کانجن۔ چلیں جی، اپنے محرم کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو خوبصورت سا تحفہ پہنچایا جائے گا۔ آج کا جو مقابلہ ون کیا ہے ہمارے محمد ابراہیم بھائی، محمد ابراہیم بھائی کے لیے یہ خوبصورت سا مونومنٹ اور ساتھ ہی ساتھ یہ مدنی چیک، ماشاءاللہ بہت بہت مبارک آپ کو۔ ہمارے موزن صاحب ماشاءاللہ رنر اپ رہے، آپ کے لیے بھی انشاءاللہ یہ پیارا سا تحفہ اور ساتھ یہ پیاری سی کتاب امام شریف کے فضائل۔ کیا بات ہے جناب۔ چلیں جی، ہمارے تیسرے اور چوتھے نمبر پر جو رہے فیروز بھائی اور ابراہیم عطاری بھائی، ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی آمد کا۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ جاوید بھائی کا بھی شکریہ، اور فیصل بھائی کا بھی شکریہ، اور ہمارے احمد رضا بھائی کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں دیجیے اجازت، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، کیجے سوال اس کا حل ہم بتائیں، حاضر جواب